اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے ذر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد، آل حق محمد و اہل بیت محمد، آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جس تنظیم کے زیر اہتمام یہ مجلس عزا منعقد ہو رہی خالق کونین منتظمین کا، معاونین کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت اپنی دربار عالیہ میں قبول و مقبول فرما۔ جس کے دل میں جو بھی جائز مراد مقصد سانس لے رہا ہے، یا آل محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے، اور بالخصوص وہ مشکل ترین دعائیں جو ایک طویل عرصے سے قبول نہیں ہو پا رہی، خالق کونین ذکر حسین کے صدقے میں آپ کی وہ مرادیں بھی پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات اللہم۔ اجازت ہے نوکری کوئی لمبی چوڑی تقریر کوئی نہیں کرنی، پڑھنا کچھ اور تھا، بس قبلہ نے وہ 4 سطریں پڑھ دیں تو اس سے پورا وہ ذہن ہی کہیں اور چلا گیا۔ میں 4 سطریں پڑھتا ہوں، مجھے خود بہت پسند ہے، اگر دل بن جائے اتنی حوصلہ افزائی کہ تنہائی کا احساس نہ۔ توحید کی جان دین کا مقصوم کہاں ہے؟ میں چہرے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ تقریباً چہرے جانے پہچانے، بہت ہی پڑھا لکھا مجمع، صاحبان شعور، صاحبان فکر۔ میں خوش آمد نہیں کر رہا، بالکل، اور میں بڑے باشعور مجمع میں، یہ والد گرامی کی 4 سطریں ہیں جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور میرے خیال میں نے اس خیال پر اتنی خوبصورت سطریں سنی کوئی سنی۔ یہ ان کے خاصے تھے، ان کا اپنا ایک نظام تھا، پتہ نہیں لفظ وہ کس منزل سے جا کے لے کے آتے تھے کہ ہر لفظ میں اثر پیدا ہو جاتا تھا۔ شاعری ہم بھی کرتے ہیں، شاعری کے نظام کو بھی ہم جانتے ہیں، بعض اوقات شاعر تھک بھی جاتا ہے، بعض اوقات جلدی بھی لکھ جاتا ہے، جسے قافیہ ردیف باندھنا آ جائے وہ پھر کبھی کبھار تک بندی بھی کر لیتا ہے، کبھی بھرتی کے مصرے بھی رکھ لیتا ہے کہ چلیں ایک آدھ مصرے پہ داد مل جائے گی، باقی تو صرف کرافٹنگ ہی کرنی ہوتی ہے، وہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ عام سی بات۔ میں منبر حسین پہ کھڑا ہوں اور اعلانیہ کہہ رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں نے اپنے والد صاحب کو لکھتے ہوئے دیکھا، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پتہ نہیں کیا ان کی مودت کا نظام تھا۔ میں نہیں سمجھ پایا کہ مجھے نہیں یاد اس وقت تک 27 سال ان کو دنیا سے گئے ہوئے ہو، اس وقت بھی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو کلام بچوں کو یاد ہے، جوانوں کو یاد ہے، بزرگوں کو یاد ہے، وہ شاعروں میں سے میرے والد گرامی کا کلام ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ زیادہ لکھتے ہی الہامی کلام تھے، آفاقی بات کرتے تھے اور بہت دور کی بات کرتے تھے۔ ایک بار مجھے یاد ہے دوستوں نے ان سے کہا تھوڑا آسان لکھا کریں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آنے والی نسلیں مجھے پڑھیں گی۔
یہ منبر پہ ہوں، منبر پہ ان کی موج ادراک نظم جو ہے وہ بہت شعرا آفاق نظم ہے، اور میں پورے یقین کے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں 2 سال پہلے اہل سنت کے ایک عالم دین نے وہ پڑھ کے تو اس وجہ سے وہ وائرل ہوئی، اور اس کے بعد اہل سنت کے ممبروں پہ وہ پڑھی گئی اور بہت زیادہ پڑھی گئی، اور یہ انہی کا ہی کلام ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ توحید کی جان دین کا مقصوم کہاں ہے؟ اللہ آپ کو آباد رکھے، اتنا اچھا ماحول نصیب ہو گیا تو اور کیا چاہیے۔ توحید کی جان، توحید کی جان دین کا مقصوم کہاں ہے؟ اے گردش دورہ تجھے معلوم کہاں ہے؟ کچھ ایسی مجالس ہوتی ہیں جہاں پہ ہم 2-4 رباعیات پڑھ کے داد لے کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ ایسی مجالس ہوتی ہیں جہاں پہ ہم صرف حاضری کے لیے جاتے ہیں کہ 2 رباعیاں پڑھ لیں، تھوڑی سی داد لے لی، ایک جملہ مسائل۔ ایسا ماحول مقدر سے نصیب، یہاں پہ داد نہ بھی ملے دکھ نہیں ہوگا، چونکہ آپ کی فکر ساری وہ ذکر کی جانب اس وقت مبذول ہے۔ توحید کی جان دین کا مقصوم کہاں ہے؟ اے گردش دورہ تجھے معلوم کہاں ہے؟ 1400 برس گھوم کے آئی ہے ذرا بول، اس وقت میرا 14واں معصوم کہاں ہے؟ اللہ آپ کا آباد رکھے، آپ جیئے، آپ 1400 برس 14واں معصوم، کون اتنے بھی آیتیں برتے، کون اتنے مصروں پہ سوچے، کون اس کی گہرائی تک پہنچے۔ 1400 برس پھر 14واں معصوم، گردش دورہ دین کا مقصوم، توحید کی جان۔ اب 4 مصرے اور یاد آ گئے۔ وارث زمانہ کی بارگاہ کے لیے یہ 4 مصرے، چونکہ ان کی عادت تھی وہ کویسچن جو ہونا ہوتا تھا اس کا جواب لکھتے تھے، تو عریضہ تو ہم سب ڈالتے ہیں نا بادشاہوں کے دربار میں، تو اس دور میں بھی عریضے پہ اعتراض ہوتا تھا کہ یہ عریضہ جو ہے یہ قابل اعتراض، یہ ایک تو دریا میں کیوں ڈالا جاتا ہے، اور پھر یہ پہنچتا کیسے، پھر یہ ہے کیا، ہاں جی، تو انہوں نے پھر 4 سطریں لکھی، اور وہ بھی اچانک یاد آگئی، کاپی پہ کچھ بھی لکھا ہوا نہیں، جو پڑھ وہ لکھا ہوا نہیں۔ انہوں نے کہا صد شکر ہم کو پیار ہے ایسے سخی کے ساتھ، کیا لفظ ہے، یہ انہی کا خاص ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام گواہ ہیں، میں بسم اللہ کرا، یہ انہی کا حصہ تھا۔ اس انداز سے بولتے ہوئے نفیس اور لطیف مصرے لکھنا یہ ان کا کام تھا۔ یعنی آج تک مجھے والد گرامی کی شاعری میں کوئی بھی ایسا کری لفظ یاد نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم نے سوچا ہو کہ یہاں یہ لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ صد شکر ہم کو پیار ہے، اگلا مصرع سنیے، مولا کا واسطہ، شاید کوئی مومن ہو جو چپ رہ جائے ورنہ ہر بندہ بولے گا۔ صد شکر ہم کو پیار ہے ایسے سخی کے ساتھ جو سانس کی طرح ہے رواں زندگی کے ساتھ۔ تھوڑا بولیے گا، میں بسم اللہ کرا دیا۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، آپ جیئے، آپ آباد رہیں۔ امام زمانہ آپ کو سلام۔ صد شکر ہم کو پیار ہے، جواب سنیے، مولا کا واسطہ، مولا کا واسطہ، جہاں تک میری آواز جا رہی۔ صد شکر ہم کو پیار ہے ایسے سخی کے ساتھ جو سانس کی طرح ہے رواں زندگی کے ساتھ، جو سانس کی طرح ہے رواں۔ کیوں کرنا اس کو خط لکھیں دریا کی معرفت،
مشکل میں جو مدد کرے دریا دلی کے ساتھ دریا کی معرفت دریا دلی کیا بات اللہ آپ کو آباد رکھے سلام ہے جی آپ کو سلام ہے جی مولا آپ کو آباد رکھے امام زمانہ ان گھروں کو آباد رکھے جی بختیاری صاحب آباد رکھے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ اللہ آپ کو آباد رکھے جی آپ جی آپ سلام مولا آپ کو آباد سبحان اللہ لبیک یا حسین بسم اللہ لبیک یا حسین پوری طاقت سے جنہیں عشق ہے مولا کی ذات سے یا علی آپ جیو بیٹا آپ سلامت کیوں کرنا اس کو خط لکھیں دریا کی معرفت مشکل میں جو مدد کرے دریا جی آپ سلامت 6-7 میں پھر پڑھنا صد شکر ہم کو پیار ہے ایسے سخی کے ساتھ جو سانس کی طرح ہے رواں زندگی کے ساتھ کیوں کرنا اس کو خط لکھیں دریا کی معرفت لوگوں نے کہا جی خط کا جواب آتا ہے انہوں نے کہا جی آتا ہے کیسے آتا ہے انہوں نے کہا جو دعائیں لکھتے ہیں وہ پوری ہو جاتی کوئی نہیں سمجھا میرے خیال میں جو عریضے میں ہم عرض کرتے ہیں وہ پوری ہو جاتی تو یہ دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے اور یہ جواب ہوتا ہے بادشاہ کی طرف سے پھر آگے انہوں نے بڑا اچھا فکر کہا انہوں نے کہا چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا بھی کوئی زندہ ہو تو آپ بھی خط لکھ سکتے ہیں جی آپ سلام تو ابھی تک میں جی آپ جیو بیٹا مولا آپ کا آباد رکھے سلامت رہیں آپ تو 6-17 پڑھتا ہوں یہ مجمع نہ ہو تو چھڑنا پڑھا پورے میرے خیال میں محرم سفر میں نہیں پڑھیں گے آج پڑھ رہا مجمع ایسا مجھے یہ لفظ بہت اچھے لگتے ہیں مجھے وہ شاعر سارے اچھے لگتے ہیں جو درباروں کا احترام کر کے اور بادشاہوں کا تقدس ملحوظ خاطر رکھ کے لکھیں جن کو پتہ ہے کس ہستی کے لیے کیا لکھا جائے تو یہ لفظ ہی آپ کو بتائیں گے کہ اس ہستی کے لیے میرے والد صاحب نے پتہ نہیں کہاں سے لفظ اے فخر ابن مریم و سلطان فقر خو اسے ذرا دوبارہ سنیے گا داد کرے تو پاڑی نہیں رہا مولا کی قسم ان مصروں پہ تو داد دینی نہیں چاہیے بس سنا دینے چاہیے یہی کافی اے فخر ابن مریم سلطان فقر خو تیرے کرم کا عبر برستا ہے 400 میں چھٹے مصرے پہ اندازہ لگاؤں گا آپ کتنے آمادہ ہیں اور کتنے نہیں ہیں چھٹے مصرے پہ پتہ چل جائے گا بھائی جان کہ کون کتنا آمادہ ہے اے فخر ابن مریم و سلطان فقر خو تیرے کرم کا عبر برستا ہے 400 انہوں نے 6-7 میں بتایا کون کون انتظار میں ہے ہمارے علاوہ کون کون انتظار میں ہے شاعر وہ جو آپ کے دل کی بات کرنا چاہتے ہیں شاعر وہ جو تخیل کو آفاقی بنا سکتا ہے شاعر وہ جس کا خیال کہیں پست ہوتا نظر ہی نہ آئے اے فخر ابن مریم و سلطان فقر تیرے کرم کا عبر برستا ہے 400 کون سمجھے پتہ نہیں کون داد دے تیرے کرم کا عبر برستا ہے 400 تیرے لیے ہوائیں بھٹکتی ہیں کو بکو
یا علی مشکل کشائی کرنا والا، مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے مصرے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اے فخر ابن مریم و سلطان فخر، تیرے کرم کا عبر برستا ہے چار سو، تیرے لیے ہوائیں بھٹکتی ہیں کو بکو، تیرے لیے ہی چاند اترتا ہے جو بجو۔ کون کون انتظار میں ہے؟ فرماتے ہیں پانی تیرے لیے ہے صدا ارتعاش میں، سورج ہے تیرے نقش قدم کی تلاش، سورج ہے تیرے نقش قدم کی۔ اللہ آپ کو آباد رکھے جا۔ اب 6 سطریں واجب کی نیت سے پڑھوں گا، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ یہ ایک دعا ہے، اسی مسدس میں ایک دعا ہے جو ہر مومن کے دل میں سانس لے، آمین دل میں کہہ دینا، لیکن ذرا مصروں کی آپ بنت دیکھیے کیا ہے۔ مولا مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو، میں نے آپ سے پہلے کہا یہ اجتماع نہ ہوتا میں نہ پڑھتا، مولا کی قسم اگر یہ چہرے میرے سامنے نہ ہوتے تو میں ممبر پہ میں نہ پڑھتا، میں کچھ اور پڑھ دیتا۔ مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو، تیرے کرم کی تیری کہانی کی خیر ہو۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں میں آپ سے داد لے لوں گا، مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو، تیرے کرم کی تیری کہانی کی خیر ہو، تیرے خرام تیری روانی کی خیر ہو، نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو۔ علی کا واسطہ یار مولا تمہیں آباد رکھے۔ میں بیت پڑھ رہا ہوں حضور، بیت پڑھ رہا ہوں، اگر بیت پہ اندازہ ہو گیا کہ آپ سننے کے لیے آماد ہے تو آگے پڑھوں گا۔ اے فخر ابن مریم، میں نے آپ کو جو لفظ سنائے ہیں یہ میں ہر جگہ پہ پڑھتا بھی نہیں۔ مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو، تیرے کرم کی تیری کہانی کی خیر ہو، تیرے خرام تیری روانی کی خیر ہو، نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو۔ دعا سنیے، نرجس کے لال، اور دعا کا انداز دیکھیے، نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو، ممکن ہے اپنی موت نہایت قریب ہو، ایک شب کو خواب ہی میں زیارت نصیب ہو۔ آپ سلامت رہیں اور آپ کا آباد۔ امام زمانہ بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، امام زمانہ آپ کو آباد و شاد، وارث زمانہ سب کی محافظت فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔ مجھے لطف آئے میں دوبارہ خود پڑھتا ہوں، آپ کے لیے نہیں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں۔ مولا تیرے حجاب معانی کی خیر، میں پچھلے رکھے تیرے کرم کی تیری کہانی کی خیر، تیرے خرام تیری روانی کی خیر، نرجس کے لال تیری جوانی کی۔ ممکن ہے اپنی موت نہایت قریب، اب نہایت اور بہت ہی میں کیا فرق ہے وہ میں نہیں بتا، بس اس نہایت میں بڑا اثر ہے۔ ممکن ہے اپنی موت نہایت قریب، ایک شب کو خواب ہی میں۔ بادشاہ میں وہ مصرے پڑھ رہا ہوں جن پر پتھر بولتے ہیں، دیواریں بولتے ہیں، اور ماشاءاللہ اتنا خوبصورت مجمع، اتنا بڑا مجمع، میری توقع سے زیادہ سننے والے لوگ تشریف فرما۔ یہ قبولیت کی علامت ہے، یہ بانیان کا خلوص ہے، یہ تنظیم کی محنت ہے۔ یہ 6 سطریں شیعہ قوم کے بچے کو یاد ہیں، لیکن ان کا اثر ہر سال بڑھ ہی جاتا ہے، ہر روز بڑھتا ہے۔ مولا کی قسم، اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، کیا لکھ دیا انہوں نے، کیا بات کہہ دی انہوں نے مولا کی قسم۔
کیا لکھ دیا. میں تقریباً 15-17 سال کا تھا جب میں نے پہلی بار ڈیرہ غازی خان محلہ غازی شیر کے بارگاہ میں ان سے یہ نظم سنی تھی. 15 شعبان. مولا کی قسم وہ منظر نہیں بھولا آج تک جب انہوں نے یہ 6 سطریں پڑھی. میں بسم اللہ کروں. مولا کی قسم کوئی بڑی کمال کی سطریں ہیں اور شعراء آفاق سطریں پوری دنیا میں پڑھی گئیں, بار بار پڑھی گئیں, لیکن اثر انگیزی دیکھی. اے باغ عسکری کے یہ مصرے ہیں اس قابل کہ ان کو نوازا جائے. یہ اس قابل ہیں. آپ مصرے دیکھیے کیا لکھا. اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول. میں نے شروع میں کہا تھا کہ کچھ شاعر ہیں جو جانتے کہ کس بارگاہ میں الفاظ کا کیا بناوٹ ہونی چاہیے اور کیسے الفاظ بھیجنے چاہیے. اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول, اے کعبہ فروع نظر قبلہ اصول. لفظ سنا کرے مولا کا واسطہ. ہم تھوڑے سے سہل پسند ہو گئے معافی کے ساتھ. مسدس پڑھنا ہی لوگوں نے بند کر دیا, مسدس سننا ہی لوگوں نے بند کر دیا. ہم بھی ذرا سہل پسند ہو گئے. بس آسان آسان سطریں سنی اور گائے کرو. یہ اس مصرے کو گھر جا کے سوچیے. اللہ آپ کو آباد رکھے. یہ اس مصرے میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ بات. اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول. لہجہ ہوتا نا شاعری میں, لہجہ بے ساختہ پن, وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول, اے کعبہ فروع نظر قبلہ اصول. ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی وصول, تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول. ہر بندہ تو نہیں نا بولتا مصروں پہ, وہ بولتا ہے جس کا دل بولتا. ہر بندہ تو بولتا ہی نہیں ایسے مصروں پہ. ارے آپ جی شعر سنیے یار, آخر تک میری نگاہ ہے جو اب تک داد نہیں دے سکا. ایک لمحہ مجھے دے. اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول, اے کعبہ فروع نظر قبلہ اصول, ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی وصول. مولا تیرے بغیر ہم کو وجہ کیا ہے؟ دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے, ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے. میں بسم اللہ زیادہ لمبا نہ پڑھ دوں. اللہ چلے اللہ اکبر یا رسول اللہ. آپ جی تو اب وہی بات ہے, میں اس کو آگے بڑھا رہا ہوں. زمین پست ہے, آسمان بلند ہے. آسمان تانے دیتا تھا, زمین چپ کر کے سنتی رہتی تھی. ایک دن پتہ نہیں زمین کو کیا خیال آیا, اتنے بڑے آسمان کو دیکھی گئی, اگر اپنی بڑائی پہ ناز ہے تو پھر ابو تراب کی کنیز سے مناظرہ کر لے. آپ جی ہیں, آپ آباد. بس وہ بھائی نے مصرے پڑھے تو سارا دھیان ادھر. تو اگر تمہیں اپنی بڑائی پہ اتنا ناز ہے تو پھر ابو تراب کی اس کنیز سے اب ایسی چیزیں لکھنا لوگ چھوڑ گئے. مناظرہ کر لیں. مناظرہ تخیل ہے, ذرا سنیے گا, لیکن تخیل میں بہت کچھ ہے. مولا کی قسم فضائل بیان کرنے کے طریقے سلیقے جو تھے, علامہ اظہر حسن زیدی صاحب, شہید محسن نقوی, عرفان در عابدی صاحب, جوش ملی آبادی صاحب, یہ لوگ تھے جنہوں نے تخیلات کو پرواز دی. تو یہ تخیل ذرا سنیے. یہ میرے خیال میں اس کے بعد نہ لکھا گیا نہ پڑھا گیا. یہ انہوں نے لکھا اور انہوں نے پڑھا, اور یہ پتہ نہیں کہاں کہاں پڑھا گیا. بڑائی پہ ناز ہے تو کسی دن مناظرہ کا آسمان پریشان ہو گیا. ستارے میرے پاس, سیارے میرے پاس, سورج میرے پاس, چاند میرے پاس, نور بھرے راستے میرے پاس, بلندیاں میرے پاس, رفتیں میرے پاس, عروج میرے پاس. یہ زمین جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مجھے مناظرے کا چیلنج کر رہی ہے, پتہ نہیں اس کے پاس ہے کیا.
خیر مناظرہ طے ہو گیا، مناظرہ طے ہو گیا. مشیری تھے سارے ستارے سیارے آسمان کے جو آس پاس رہتے تھے. انہوں نے کہا سرکار آپ کے پاس کچھ بھی ایسی کمی ہے ہی نہیں، آپ مناظرہ قبول کریں، جیت آپ کی ہوگی. مناظرہ طے. مولا کی قسم کل تک بولو شاید قیمت ہے شیر کی، کل تک نعرے لگاتے رہو قیمت. مناظرہ طے ہوا. آسمان نے پہلی بار جھک کے زمین کو دیکھا. یہی مزہ ہے پڑھے لکھے لوگوں میں پڑھنے کا، یہی مزہ ہے کہ لفظوں میں داد مل جاتا. پہلی بار اتنے بڑے آسمان زمین کو جھک کے دیکھا. کیا ہے تیرے پاس؟ کیا ہے کیا تیرے پاس؟ تم مجھے چیلنج کر رہی ہے، دلیل دے کیا ہے تیرے پاس؟ زمین نے پہلی بات، اتنے بڑے آسمان نے پہلی بات کی. سینہ تان کے آسمان کو دیکھ کے زمین نے پہلا فکر کیا. ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا؟ وہ نہیں آیا جو اب نہیں بولا، وہ نہیں آیا جو اب نہیں بولا، وہ شاید آیا ہی نہیں. اللہ آپ کو آباد رکھے جی. میں دوسرا شعر پڑھتا. ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین. آسمان نے کہا یہ پہلی دلیل ہے، پہلی دلیل اتنی وزنی. جواب ہے کسی کے پاس؟ چاند آگے بڑھا. سرکار جواب فقط میں دوں گا، صرف ہے ہی میرے پاس، اجازت آپ کو چاہتا. اچھا دے جواب. چاند آگے بڑھا، زمین کو دیکھا، دلیل دورہ. زمین کہتے آیا میرے نصیب میں، آپ یہاں پتھر لا کے رکھے وہ بھی بولے، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین. مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم حسین کا. میں بسم اللہ کرا. سید بڑی مہربانی. نقوی صاحب بہت شکریہ یار، آپ کا شکریہ یار، آپ کا شکریہ. مولا آپ کا آباد و شاد رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو. مولا آپ کا تیری زندگی ہو بیٹا، تو جیے، تو سلامت رہے. میں پھر پڑھ دیتا. ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین. مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم حسین. اب بڑی بات تھی، چاند نے کر دی، وہ بہت بڑی بات تھی. آسمان کو حوصلہ مل گیا. دوسری بات، میں قیامت تک لکھتا رہوں، میں پوری زندگی لکھتا رہوں، آخری سانس تک لکھتا رہوں، میں اپنی ساری لکھی ہوئی شاعری ان دو مصروں پہ قربان بھی کر دوں تو شاید مجھے اطمینان نہ ہو. اتنا بڑا شعر انہوں نے لکھ دیا. پھر آسمان کو تھوڑا سا حوصلہ مل گیا. اور دوسری بڑی اس نے تلخ بات کی. پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول، تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں، تو اوج عرش و، کوئی نہ بولے دکھ نہیں، کل تک دار تو قیمت نہیں. تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں. زمین کہتے کچھ سوچ کے بات کر. جب سے جبین سبت نبی مجھ پہ خم ہوئی، اس دن سے میں بھی عرش مولا سے کم نہیں. بیٹھا ہو جو ساتھ دے، بس ساتھ آئیے آپ کا مولا کی قسم. داد کے لالچ میں کبھی پڑا ہی نہیں ہے مسلم. مولا آپ کو آباد رکھے. ایک بڑی خوبصورت دلیل سنیے اور اس کا جواب سنیے. سوچ کے بات کر. جب سے جبین سبت نبی مجھ پہ خم ہوئی، اس دن سے میں بھی عرش مولا سے. کائنات میں دو ہی مولا ہیں، آپ کی مرضی، آپ جیسے بھی سنیں. مر گئی دنیا حسین کی دشمنی میں، تیسرا مولا نظر نہیں آ سکا. میں نے آج بھی مجلس میں فکر کہا، میں نے کہا بڑی کوشش ہو رہی ہے یزید کو بچانے کی، ڈیفنس سسٹم تیار کرنے کی اور بل پاس کروانے کی. میں سادہ بندہ ہوں اور سادہ فکر کرتا ہوں جو 6 سال کے بچے کی بھی سمجھ میں آئے. میں نے کہا جتنے مرضی بل پاس کروا، لیکن ایک بات یاد رکھو، قیامت تک کسی کی جرت نہیں بیٹے کا نام یزید رکھے.
دو چار شعر اور سن، دو مصرے تو قبلہ نے پڑھ دی تو دو چار شعر اور۔ آسمان نے اپنی طرف سے بڑی اچھی بات کی، اچھی بات پہ داد دینی چاہیے۔ کہنے لگا فلک کہ ذرا دیکھ ہے زمین، میری بلندیوں کی تو محتاج ہوگا، میری بلندیوں کی تو محتاج۔ زمین کہتے وہ کیسے؟ آسمان کہتے بس ایک شب کو آئے تھے اس سمت مصطفیٰ، اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے۔ کیا روحانیت ہے مجلس میں، مولا کی قسم، ایک عرصے کے بعد سے روحانیت ہے۔ آپ جی ہیں، کہنے لگا فلک کہ ذرا دیکھ ہے زمین، میری بلندیوں کی تو محتاج ہوگا۔ زمین کہتے وہ کیسے؟ آسمان کہتے بس ایک شب کو آئے تھے سمت مصطفیٰ، وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئے۔ اچھی دلیل تھی، داد دینی چاہیے۔ آسمان نے بڑی اچھی بات کہی اور بڑی وزنی بات کہی۔ زمین نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اجازت ہو تو میں جواب دوں۔ آسمان کہتے میں منتظر ہوں، اس کا جواب تیرے پاس ہے۔ زمین کہتے چھیڑا ہے تذکرہ شب معراج کا تو سن۔ جنہیں مکالماتی نظمیں سننے کا اندازہ ہے، چھیڑا ہے تذکرہ شب معراج کا تو سن۔ میرا خیال ہے کہ تیری بھول بڑھ گئی، نالین مصطفیٰ کی قسم منصفی تو کر، تجھ سے تو مرتبے میں میری بھول بڑھ گئی۔ جی آپ سلامت۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس نے مکالماتی نظمیں سنی پڑھی ہیں۔ جی میں بسم اللہ کر دیا، آپ جی آپ سلامت۔ آخر آپ کو داد ملتا، آخر کار آپ کو داد ملتا۔ اللہ زندگی بسم اللہ خیر ہو نہیں تسی زندگی ہو تسی مجلسی لوگ ہو بھائی جان۔ ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ امام زمانہ آپ کی سانسوں کو ہمیشہ رواں رکھے، خالق آپ کو کبھی بھی کسی بھی مصیبت میں گرفتار۔ جی بسم اللہ جی۔ تجھ سے تو مرتبے میں میری دھول، مکالماتی نظمیں شاید ہو سکتا ہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، پڑھی ہوں گی۔ شکوہ جواب شکوہ تو بڑی مشہور ہے، جو 1930 کے بعد لکھی گئی تھی، لیکن یہ جو نظم ہے یہ واقعتاً اپنی مثال آپ یہ دو شعر سنیے اور پھر دیکھیے رابط قائم کرنا کسی شاعر کا کام۔ مشیروں نے کہا سرکار آپ کیا کر رہے ہیں، کمال کر رہے ہیں آپ، اتنے ماشاءاللہ آپ کے پاس مواقع ہیں، آپ وہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا بات؟ سرکار وہ بات کریں جو آپ کے پاس، فقط آپ کے پاس، اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ بات کریں تاکہ اس کے پاس جواب ہی نہ ہو۔ آسمان نے کہا ٹھیک ہے یہ بات مشورہ اچھا ہے، میں ایسی بات کرتا ہوں جس کا جواب اس کے پاس نہ۔ آسمان کہتا زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا زیادہ بھاؤ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو جانتی نہیں ہے تو جن کے فیض سے ہے منور بنور ذات، سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں ہے۔ زمین کہتے پہلے تو میں خلا کا اڑاتی رہی مذاق، شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہے۔ میری آخر تک نگاہ ہے، میں شعر بولنا چاہتا ہوں جنہیں قافیہ ردیف، لفظوں کی نشست و برخاست، خیال آفرینی، تخیل کی اڑان کا پتہ ہے، وہ ذرا شعر سنیں۔ تو جن کے فیض سے ہے منور بنور ذات، سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں ہے۔ زمین کہتے پہلے تو میں خلا کا اڑاتی رہی مذاق، شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہے۔ مناظرے میں موقع نہیں چھوڑا جاتا، کسی مشیر نے کہا سرکار موقع مل گیا تو حملہ کر دے۔ آسمان نے کہا بیٹوں کی تربیت پہ کوئی ہوگا جو چپ رہے گا، ورنہ ہر بندہ بولے گا بیٹوں کی تربیت پہ بہت ناز بھی نہ کر، کچھ ان میں ہے سخی کئی کنجوس بھی تو ہیں، کہنے لگی زمین کے ستاروں کو بھی تو دیکھ، کچھ ان میں نیک ہیں کئی منحوس بھی تو ہیں۔ بولا کرو، ذکر میں نہیں بولنا کہا وہ اللہ بادشاہ۔ سلام ہے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، سلام ہے آپ کی بولتی زبانوں کو، سلام مولا آپ کو آباد۔ میں بسم اللہ کروں۔
کہنے لگی زمین کے ستاروں کو بھی تو دیکھ جو قبلہ نے مصرع پڑھا کہ آسمان نے کہا یہ شہر کہکشاں یہ مہو مہر کے دیار آ دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں بڑی شاعری پڑھی ایسا مصرع کہنے لگی زمین سر تسلیم خم بجا کہنے لگی زمین سر تسلیم خم بجا سب کچھ ہے تیرے پاس مگر کربلا نے اچھا وہ حیران وہ سرخ ہو گیا آسمان غصہ آ گیا بزرگوں کو غصہ جل دیا محسوس کر گئے بزرگ محسوس پتہ نہیں اب داد دیتے ہیں یا نہیں دیتے بزرگوں کو غصہ تھوڑا جلدی آ جاتا ہے محسوس کر گیا ابھی ہر بات کا جواب غور سے سنو زیادہ بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے وہ دن بھی تھے لطف لے گا وہ بندہ جو شاعری کے ساتھ تھوڑا قریب وہ دن بھی تھے کہ جب میری وسعت کے آس پاس رہتا تھا مرکب مصرع دیکھیے گا رہتا تھا مرکب شہ کونین یاد کر زمین کہتی اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے کھیلے ہیں میری خاک پہ حسنین یاد کر کیا ماحول بن گیا سلام بھائی جی اللہ آپ کو آباد رکھے یار آپ جیے کیا خوبصورت ماحول ہے یار مجلس کا میں بسم اللہ کرنا چاہیے بڑی مہربانی بہت تھکا ہوا آیا تھا لیکن کافی پڑھ گیا پتہ نہیں چلا وہ دن بھی تھے کہ جب میری وسعت کے وسعت کے آس پاس رہتا تھا مرکب شہ کونین یاد کر زمین کہتے اتنی سی بات پر اتنی سی اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے کھیلے ہیں میری خاک حسنین یاد کر آسمان کہتا کر یاد تیرے پاس ہی جھولے کے روپ میں جبریل لے کے آئے ہماری حسین کی زمین کہتے تو بھی تو یاد کر کے زمین پر بروز عید ختم الرسول بنے تھے سواری حسین کی بات بڑھ گئی بات تھوڑی طویل ہو گئی آسمان کی بلندیاں رفتیں عروج وہ سارا کو دھرا رہا آسمان نے کہا میں آخری بات کرتا ہوں بات طویل ہو گئی اس کے پاس بڑے جوابات میں تنگ آ گیا میں آخری بات کرتا اگر اس کا جواب زمین دیتی تو میں پیچھے میں شکست مان لیتا واقعی زمین کے پاس بڑا کچھ مشیروں نے کہا سرکار آپ بات کریں ہمارا دعویٰ ہے بڑا عجیب دعویٰ ہے اور بڑی عجیب دلیل ہے اور زمین کا بڑا عجیب جواب ہے امام حسین کی قسم بڑی شاعری سنی ہے لیکن ایسا لطف نہیں ہے جو ان دو شعروں پہ آسمان کہتا ہے سن اے عدو امن و سکون شاعری معمولی کام نہیں ہے اب اسی ایک مصرے پہ سنائے عدوے اسے تانا دینا کہتے ہیں سنائے عدوے امن و سکون دشمن بشر تو ایک بوجھ بن گئی نبیوں کی جان پر زمین کہتی ہے وہ کیوں وہ کیسے کو دلیل دے آسمان کہتا ہے عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر زمین کہتے ہیں بہت بڑی دلیل ہے بہت بڑی بات ہے میں بھی ابتراب کی کنیز ایک بار دلیل دو رہا میں جواب دے قیامت تک جواب تجھے یاد رہے گا آسمان کہتے ہیں عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم یا علی مجھے ہمت دینا میں صحیح معیار پہ پڑھ جاؤں عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر زمین کہتے ہیں ناراض نہ ہوتا ایک بار پھر دو رہا عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر زمین کہتے ہیں اجازت دے جواب دوں آسمان کہتے ہیں اگر جواب ہے تو میں ہار گیا زمین کہتے ہیں غور سے سن سینہ تان کے آسمان کو دیکھ کے جواب دیا زمین کہتے ہیں اے انتظار گاہ امام جہان چھیڑ جھوٹی شکل نہ ڈال منتر جبین پر آنے دے میرے آخری وارث کو ایک بار عیسیٰ کو پھر اترنا پڑے گا زمین سلام ہے میں بسم اللہ کر رہا اللہ آباد رکھا خیر ہو جی آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی میں بسم اللہ کر رہا بڑی
جیتے رہو یار میرا بابا. آپ سے بسم اللہ. پوری طاقت سے نعرے کا جواب دے گا. انتظار کا امام جہان جھوٹی شکن نہ ڈال منور جبین پر آنے دے میرے آخری وارث کو. عیسیٰ کو پھر اترنا پڑے گا. دعا کیا کرو وارث زمانہ کا ظہور ہو تاکہ وہ قیدی جو رسیوں کے ساتھ قبر میں ہے تاکہ وہ قبر جس پہ چراغ نہیں جلتا تاکہ وہ مظلوم جس کے روضے کا علم سرخ اس کا انتقام لینے والا ہے. حسین کے انتقام ابھی باقی ہے. اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. امام حسین کا غم بہت عظیم ہے. خالق تمہیں آباد. اتنی اچھی سماعت ہیں, اتنا بابرکت ماحول, دعاؤں کے قبول ہونے کی دلیل ہوتا ہے. پہلا فکرہ پڑھوں واپسی کا. مجھے بہت رلاتا ہے یہ فکرہ. اللہ کرے آپ سمجھ. تفصیلات کا وقت نہیں کہ کیسے یزید نے بلوایا اور پھر کیا کہا. خیر یہ میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں کہ یزید نے کہا جو سامان نہیں ہے تو اس کی قیمت لے لیں. میں نہیں مانتا کہ یزید نے اتنی بڑی جرات کی ہو. بس مدت کے بعد علی کی بیٹی نے امام سجاد اور باقر کو علیحدہ علیحدہ چلتے دیکھا. جو 1600 میل ایک رسی میں قید تھے, جو زنجیر باپ کے گلے میں تھی وہی زنجیر باقر کے گلے میں تھی. کبھی کبھی جناب باقر کہتے تھے بابا کمر سیدھی نہ کرنا میری ایڑیاں اٹھ جاتی. قید خانے سے علی کی بیٹی نے مدت کے بعد امام باقر کو اور امام سجاد کو اس رنگ میں چلتے دیکھا کہ علی کی بیٹی پہ ساختہ رو پڑے. 2.25 سال بعد سجاد نے باقر کی انگلی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی. جو احساس رکھتے ہیں مصائب, جنہیں احساس ہے کہ مصائب ہوتا کیا ہے اور پڑھا کیسے جانا چاہیے. 5 فکرے پڑھنے ہیں. 5واں فکرہ مدینے کا اور اسی پہ ماتم کی صدا. مر جاتا ہے بندہ بعض اوقات ذاکر خود جب کوئی مشکل فکرہ پڑھنے کا موقع آ جائے. قید رہا ہو گیا. یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے نا. بی بی علی کی بیٹی نے کہا کہ اب ایک مکان دے گا جس میں میں بھائی کے مصائب پڑھوں گی. مکان مل گیا. خالی مکان میں شام کی عورتیں پرسہ دینے آئی. اللہ کرے تم سمجھ جاؤ. علی کی بیٹی نے تڑپ کے جو فکرہ کہا اللہ کا عرش کا 25,000 عورت شام کے قید خانے کے بعد پہلی بار بغیر رسیوں کے علی کی بیٹی کو دیکھ کے چیخے مار کے روئی. علی کی بیٹی نے ایک فکرہ کہا شام کی عورتوں جب میں پہلی بار تمہارے شہر میں آئی, جب میں داخل ہوئی تھی شہر میں تو رش بہت زیادہ تھا. پتھر مارنے والوں کا ہجوم تھا. میں معافی چاہتا ہوں سید جو بیٹھے ان سے معافی مانگتا. بھیڑ کی وجہ سے کسی کا ہاتھ رک جاتا ہو. اب بھی کسی کو حسرت ہو تو پتھر مارنا
چاہے تو میں حاضر ہوں بھائی کی محبت میں میں جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں منتظمین بانیان معاون مولا کی قسم بڑی رحمت بڑی برکت یادگار مجلس ہے یادگار مجلس میں کسی قابل نہیں یہ فرش عزا کی برکت ہے کسی کی حسرت رہ گئی ہو کوئی پتھر مارنا چاہے میں اب بھی حاضر ہوں کائنات قربان کر دوں علی کی بیٹی کے حوصلے پر جس نے بھائی کے مصائب پہلی بار خود پڑھے میں عزادار ہوں میں معافی چاہتا ہوں ذاکر بعد میں عزادار پہلے ہوں کچھ فکریں ہیں جو واقعی مجھے بہت رلاتا اچھا یہاں برآمدگیاں ہوتی ہیں زلزلہ آتا ہے علم آتا ہے جو پہلی مجلس آقا ذاتی نے پڑھی آپ کو پتہ ہے برآمدگیاں کیا ہوئی ہیں ابھی میرا بھائی مرثیہ پڑھ رہا تھا بختیاری صاحب جو شکیل بہت پر اثر مرثیہ میں اس کو بڑے غور سے سنا اور بیان حق روایت پڑھ رہا تھا امام زمانہ علیہ السلام کی قسم یہ ذکر ہے اور میرے سر پہ بی بی نے مجلس پڑھی برآمدگیاں جانتے ہو کیا ہوئی کسی فکرے پہ عباس کا سارا آیا سیدوں سے ایک بار پھر معافی کسی فکرے پر علی اکبر کا سارا آیا مجھے اس منبر سے لے کر نجف اشرف تک حرم کی قسم ایک سر ایسا آیا جب چیخیں بلند ہو گئیں شام کی عورتوں نے دیواروں میں ٹکرے مار کے کہا ایک لمحے کے لیے ہماری جھولی میں یہ سر دے دو وہ سر کس کا تھا وہ تھا رباب کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کا سر جس نے پوری شام ہلا دی کوئی عورت کہیں گری کوئی عورت کہیں بے ہوش ہوئی اس وقت علی کی بیٹی نے فکرہ کہا حسین یہ میرا حوصلہ ہے اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رو مولا تمہیں کسی غم میں نہ رو کبھی نہ رو کسی غم میں مجھے نہیں پتا آپ تک کس کی ہائے بلند ہوئی کس کی نہیں ہوئی آخر تک کھڑے ہوئے میں بسم اللہ کرا بابا جی ایک فکرہ پڑھنے کی آپ سے اجازت مانگوں گا صرف ایک فکرہ 25,000 عورتوں نے چیخیں مار کے ماتم کیا جب 6 ماہ کے معصوم کو سر آیا امام سجاد نے ہاتھوں پہ رکھا کہ ماں رباب کو دوں 25,000 عورتوں نے جھولیاں بنا لی ایک لمحے کے لیے یہ سر ہمیں دے دو اللہ ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں جس پہ دل کرتا میں مر بھی جاؤں تو شاید حق ادا نہ ہو حسین کے سر نے میں معافی مانگوں گا سجاد کے سر سے پرواز کرنا شروع کیا آخر تک میری نگاہ ہے جس کا ہاتھ معنی ماتم کے لیے ہے وہ سینے میں لازمی مارے گا حسین کے سر نے مجھے غازی کی قسم ہے پرواز کرنا شروع کی کبھی کسی کونے میں کبھی کسی کونے میں کبھی کسی کونے میں بیویوں میں جھولیاں بنائے عالیہ نے کہا بھائی میں تجھے ماں کی طرح گود میں اٹھاؤ حسین نہیں اترے آخر بیویوں کا تبدیلیہ بہت بلند ہوا اس وقت سجاد کے کان میں حسین کے سر میں کوئی بات کہی سجاد نے منہ پہ ماتم کیا عالیہ نے پوچھا سجاد بیٹا تیرا بابا کیا کہہ رہا ہے اماں بابا پوچھ رہے ہیں سکینہ کہاں شرم آئے وہ نہ روئے جو آئے ماتم کے لیے ہے کم از کم اس سے بات کر رہا جان کے روک گیا میں نے کہا تھا میں نے مدینے کا ایک فکرہ پڑھنا لازمی رہائی مل گئی رہائی مل گئی کتنے محمل تھے مدینے سے 57 250 اونٹ 57 میں 120 پردادار یہ مدینے سے جب قافلہ روانہ ہو کربلا سے کتنی
اللہ آپ کو آباد رکھے۔ جب شام سے سجاد چلا ہے تو صرف 3 محمل تھے۔ کائنات آدم و عالم میں کسی کا اتنا نقصان دکھا، 120 میں سے 12 بیویاں بچ گئی تھی، جو رب بن روز کا مقدر ہے۔ 84 بچہ مدینے سے چلا تھا، 9 بچ گئے تھے۔ 3 محملوں کے سوار تھے۔ یہ منبر ہے، میرا ہاتھ ہے، میں وہی پڑھتا ہوں جو میں پڑھتا ہوں۔ میں نے ہوائی باتیں کبھی مصائب میں بھی نہیں کی۔ علی کی بیٹی نے تیاری کی، محملوں پر سوار ہونے لگی بیویاں، یا اچانک علی اصغر کی ماں کی آواز ہے، سجاد سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اماں وطن جا رہے ہیں۔ سجاد کہاں سے گزرو گے؟ اماں راستے 2 ہے، ایک سیدھا مدینے جائے گا، ایک کربلا جائے گا۔ سجاد کوئی ایسا راستہ نہیں جو میری بیٹی کی قبر سے ہو جائے۔ آوازی اماں ہاں راستہ موجود ہے۔ آوازی پھر ایک بار مجھے بیٹی کی قبر پہ لے چل، مر بھی جائے سید تو شاید حق ادا نہ ہو۔ 3 محمل، کم از کم 40 یا 50 شام کی عورت پیچھے پیچھے چلنا شروع ہوئی۔ محمل بی بی سکینہ کی قبر گھر پہ آئے، غریبوں والے قبرستان میں۔ بی بی زینب نے عجیب فکرہ کہا، شام کی عورتوں، جب کبھی اپنی اولاد سے تمہیں فرصت مل جائے، پھر کبھی کبھی غریبوں والے قبرستان میں آ کے میری بیٹی کی قبر پہ چراغ جلا لینا، میں تمہارے حق میں دعا دوں گی۔ اٹھے گا کوئی؟ میں نے ابھی شبیر نہیں منگوائی، میں نے ابھی نہیں منگوائی۔ کہتے تو میں ماتم کی صدا دیتا ہوں، اگر کہیں تو ماتم کی صدا۔ میں نے پہلے پوچھا نا کتنی دیر پڑھنا ہے، مدینہ کا ایک فکرہ پڑھوں، زیادہ پڑھ کے معافی چاہتا ہوں، ایک فکرہ صرف ہے۔ یہ فکرہ نہ پڑھو تو مجھے دکھ ہوگا۔ میں پہلی بار یہ مجلس پڑھ رہا ہوں، بچوں کو پتہ چلے گا یہ فکرہ میں چلو بچوں کے حوالے کر دوں۔ کتنا مشکل سفر تھا کربلا سے شام جاتے ہوئے، نہیں پتا آپ کو 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، تماشائیوں کا ہجوم، پتھروں کی بارش، باغی باغی کا شور۔ اس پورے سفر میں اتنا گریا نہیں ہوا جتنا گریا معصومہ کی قبر پہ ہوا۔ مولا کی قسم، اس علم کی قسم جو نظر آ رہا ہے، جب قافلہ روانہ ہوا، بی بی رباب ایک مرتبہ بیٹی قبر پہ گر پڑی، طلب کے اٹھی اور رات کا، اچھا سکینہ اچھا بیٹا، خدا سکینہ ہماری قید رہا ہوئی۔ 3 دن کربلا میں قیام ہے، تفصیلات کا وقت نہیں ہے۔ 3 دن ظاہر وہاں بھی موجود تھے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ جابر نے کہا ہو کہ وہاں سے گزر گیا تو وہاں سے، جو ذاکر پڑھتے صحیح پڑھتے، جو میری سٹڈی، بس قافلہ ابھی چند قدم دور تھا جب جابر زمین پہ گر پڑا۔ ہاں یقین جانی، اسدی قبیلے کا غلام ہے اس کا، عطیہ، اس نے اٹھایا۔ کیوں گرے ہو؟ آوازی میری بینائی نہیں ہے لیکن میں امامت کی خوشبو محسوس کر سکتا ہوں۔ لگتا ہے سجاد شام سے آ رہا ہے۔ کناتیں لگی، ایک فکرہ سن لو، کناتیں لگی، کربلا خالی کرا دی گئی۔ 3 دن تک حسین کی بہنوں نے حسین کو پرسا دیا۔ جانتے ہو سب سے زیادہ ماتم کس وقت ہوا؟ جب ایک سبز رومال اٹھایا علی کی بیٹی نے اور بھائی کی قبر کے قریب آئی اور مٹی و زمین کو حکم دیا، آوازی میں ابو تراب کی بیٹی ہوں، مجھے راستہ دے، میں نے قیمتی سامان اٹھایا۔ قبر شک ہو گئی، علی کی بیٹی نے حسین کا سر قبر میں رکھا۔
جو نہ رو سکے وہ سر جھکا لے. ایک فکرہ میں پڑھوں گا امام سجاد کا جس میں میرے دل کرتے میں مر جاؤں. جب بیبیاں روانہ ہونے لگی امام سجاد بابا کی قبر پہ ہے. آوازی بابا کربلا میں قاتل ہونا آسان, بازو کو ڈالا آسان, برچی کھانا آسان. آوازی آبا کیا ہوا؟ آوازی بابا میری غریبی دیکھ, میں تیری 3 بہنیں شام لے کے گیا تھا. بابا میں پورا واپس ہوا کے آیا ہوں. بابا میں اپنی آنکھ لا کے گیا. بابا وہ شام کے بھاگا ہے اس انبان کی کرنی میں. ایک لمحے آخری فکرہ علم آ گیا. بس ایک فکرہ پڑھ ہے, صرف زیادہ پڑھ نہیں سکتا. 8 ربیع الاول جمعے کے خطبے دیے جا رہے تھے جب علی کی بیٹی نے پہلی بار دل میں مدینہ دیکھا. وہ نہ رویا کرے شہادت حسین پہ جسے اس فکرے کی سمجھ نہ آئی ہو. علی کی بیٹی نے پہلی بار دن کے وقت میں مدینہ دیکھا. وقت نہیں ہے ورنہ تفسیر بتاتا ہے. بیبی میں کلثوم کا مرثیہ ہے, اے ہمارے مولا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا. ہم بھری ہوئی جھولیوں کے ساتھ گئے تھے, ہم خالی جھولیاں لے رہے. مولا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا. ہم جوان لے کے گئے تھے, ضعیف لوگ, ہم اجڑے ہوئے لوگ, ہم مارے ہوئے لوگ. مدینہ کے باہر خیال رکھا. بس بشیر نے ایک ہی فکرہ مدینہ رکھا جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا, مدینہ والوں حسینی کافلہ آ گیا. جیسے یہ فکرہ 3 بیویوں نے سنی ویسے کسی نے 4 بیویاں. بی بی سغرا بنت امام حسین, بی بی ام البنین حضرت عباس کی ماں, بی بی ام لقمان جناب مسلم کی بہن, مرنے تو بی بی ام سلمہ رسول کا حرم. 4 بیویوں پر قیامت ٹوٹ گئی. فکرہ نہیں تھا ہی قیامت. اس وقت مولا کی قسم سب سے پہلا فکرہ بی بی ام البنین نے کہا. کون کون آیا؟ کوئی نہیں سمجھا یار. بس حسین کا قافلہ آ گیا. بیبیاں تیار ہوئی, بی بی زینب کو لینے آئی. میں نے پڑھ دیا, تم نے سن لیا. فکرہ ایک ہی پڑھنا ہے. نانا کے روزے پہ عالیہ نے وہ فکرہ کہا, پتہ نہیں عرش بچ کیسے گیا. رو کے کہتے نانا میں حسین کے قتل کی خبر لے آئی. نانا تیرا بیٹا پیاسا مارے گا. نانا میں تیرا بیٹے کی نشانی کے طور پہ تشریح کھاؤں. حسین کی 3 سال زخمی قمیض نانا کی قبر پہ رکھی. زلزلہ گروہ کی آواز بلند ہوئی, عالیہ قمیض اٹھانا ورنہ قیامت آ جائے گی. آواز نانا تیرے بیٹے کی قمیض رکھی. نانا سندر قدم پہ قرآن رکھا پورا امام. آخری تم تھک گئے ہو لیکن یہ فکرہ پڑھنا واجب ہے جو میں پڑھ. میں نہیں پڑھتا ماں کی قبر پہ کیا کہا. بس یہ نانا کی قبر پہ جب بیوی عالیہ آئی اس وقت وہ کوہرام برپا ہوا جس نے عرش ہلا دی. اور کب پر کوہرام برپا ہوا جب حسین کی 7 سال کی ضعیف بیٹی سن کے آئی نا قافلہ آ گیا. مولا کی قسم آنکھیں ایک ایک بیوی کو دیکھتی, پھر روتی ہے, پھر کہتی یہ وہ نہیں ہے, پھر دیکھتی ہے, پھر روتی ہے, پھر کہتی یہ وہ نہیں ہے. بی بی فضا نے کہا پہچان وہ تیری پھپھی زینب ہے, پہچان وہ تیری پھپھی کلثوم ہے. کہنے کہ آخری فکر تڑپ گئی حسین کی بیٹی. آواز اگر یہ ہمارا قافلہ ہے تو پھر محبوبات کی گود میں
حضرات بات